علم دین کو دوسروں تک پہنچانا انہیں سیکھا، صدقہ جاریہ، اس سے نہ صرف معاشرے میں بہتری آئی بلکہ اچھی نیت اسے علم دین سکھانے والے کو خوب اجر و ثواب کی سوغات ہدایت ہوئی۔ کسی نے عالم نے کتاب لکھی، جب تک کتاب پڑھی جاتی رہے گی لوگ نفع اٹھائے گے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ثواب جاریہ کا کام ہے یہ۔ اس طرح کسی نے کسی کو سنت سکھا دی، نماز سکھا دی، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا دوسروں کو سکھاتا رہے گا، اس پہلے جس نے سکھایا یہ سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ دین سکھانا، کسی کو دین کی بات بتانا، یہ بہت ثواب کا ہے۔ اس طرح آپ پڑھ کر کتاب درس دیتے ہیں، آپ نے اپنے طور پر تو مطلب سنت بتا دی، بھائی نام اس طرح کرا، نام کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب یہ کہ جس نے سیکھا، آپ کو ثواب ملے گا سکھانے کا، اب اس نے دوسرے کو سکھایا، اس نے کو سکھایا، 100 کو سکھایا، 50 کو سکھایا، 1000 کو سکھایا، پھر وہ دوسروں کو سکھاتے رہے، بھائی چلا آپ سے یہ شخص آپ کو ثواب کا اندازہ نہیں رہ سکتے، کتنا ثواب درس دینے میں مبلغ کو بیان کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بیان کریں جب بھی بیان کرنے یہ آواز ہمارے لوگ بیان کو جب آسان کرتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ وقت مدینہ بڑا پڑا ہے، کتاب سے بیان تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں اپنی زبانی بیان کرنے میں تو یہ کہ علماء ہی بیان کریں، جب یہ ہر حدیث بھی ضروری نہیں، اس کا باپ ہر وقت اس کا عہدہ مضبوط۔ یہ ایک نکتہ بتا رہا ہوں، عالم کسی کا عالم بیان کرے عالم اس میں مستقبل اگر وہ بھی اگر حدیث پاک بیان کرتا ہے تو زبانی کرے گا، الفاظ نظر کر دیے، اور اگر روایت بالمعنی یہ درجے سے چلا گیا وہ قرآن معنی کی بند رکھی اور ایسا اس نے حسنت کیا تو یہ پورا تھا۔ عالم دو چار بولے مفتی صاحب دو چار فتویٰ دیتے ہیں، سب کے لیے مطلب کریکٹ ایریا ہے، اسی ایریا میں رہ کر ہی فتویٰ دینا ہے، بیان کرنا ہے، یا قلم چلانی ہے، یا شاعر ہے جس کو اشعار لکھنے، ہر جگہ پر مطلب ہے اس کے پیرا دینا پڑے شریعت کا۔ ہم شریعت سے آزاد نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہتے، بالکل شریعت کے اندر ہی رہ کر سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو جو مطلب ہے کہ کتابیں لکھنا ہے جو ہے یہ نہیں کہ نہ ہے کتابیں لکھے گا تو دوسرے کو بھی لکھے گا، غلط غلط باتوں نے دیکھا کتابوں کو لکھی پہلے وہ نام حضرت علامہ مفتی کو بھی لکھا ہو، اب خدا میں تو کہ جو بھی کتاب لکھتا ہے وہ عام طور پر علم پر ہوتا ہے۔ میں بھی جب لکھتا ہوں تو مدینہ علمیہ سے مجھے تعاون ملتا ہے، تو یہ کہ علم پر ہوتے ہیں، تو اب ہو سکتا ہے علم پر کچھ کر دی اور جن کا نام کتاب لکھا ہو برابر نظر نہ کی اور یہ غلطی نکل گئی، یہ ہوتا رہتا، غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی پر ٹھکر نہیں ٹھکنا چاہیے، اگر ہے غلطی ضمیر مانتا ہے غلطی ہے، دلیل بھی شریعت سے چاہیے یہ غلطی ہے، اب بھی اس پر ٹھکر ٹھکنا اور اس پر تعمیلات کرنا یہ آخرت میں مسائل والی بات ہے۔ شرافت کے ہر مطلب تصویر میں رکھا ہوا ہے، اور اگر شرعی ازالہ برداشت ازالہ کرنا شرعی غلطی پر کوئی جیسے فتویٰ کسی نے غلط دے دیا نصاب نے یا کسی نے نہیں مطلب دے دے کہ کوئی سی مسئلہ غلط بتا دیا گناہ نہیں ہوگا، اب آپ نے بتایا تو گناہ لگ جائے گا، اب آپ کو مسئلہ پتا نہیں کیا ہوگی اللہ کہ عالم نے جو بتایا لفظ اس کو یاد کہ کتاب سے دیکھ کر پڑھنے سنا اپنے طور پر اور جس کو بھی غلطی کا پتہ چل گیا کہ میں درست یہ تھا نکلا میرے منہ سے غلط، اور وہ شرعی غلطی اس کو کہ غلط مسئلہ جسے بیان کر دیا، غلط حدیث بیان کر دی، آیت غلط پڑھ دی، ترجمہ اس کا غلط کیا، ایسا غلط کیا کہ جو اس کے ٹریک سے بالکل ہٹ گیا، وہ بنتا ہی نہیں ترجمہ اس کا، تو اس طرح کے معاملات میں ازالہ فرض ہوتا ہے اور ازالہ فوراً فرض ہوتا ہے، ازالہ جو کچھ غلطی کی تھی اس کو یہ غلط ہے وہ درست کیے ہے، یہ کرنا فرض ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، نفس پر بڑا